چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی اہل حدیث، جو بھی ہو، مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کی ایک بات مجھے بہت اٹریکٹ کر دی کہ انہوں نے فرمایا کہ سوال کیا حقیر کے لیے سوال کیا بھائی؟ حقیر کے لیے سوال کیا؟ سر مجھے یہ ایک بات کرنی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں تھے، جو بھی تھا مطلب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ بھی تھے، سارا کچھ ٹھیک مان لیتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمیں اس موضوع پہ ہی پکڑ لیا کہ عمر ابو بکر تو ایسے تھے نہیں، تو تم لوگ ان کی گستاخی کیوں کرتے رہے ہو، تو ہم اس پہ کیا جواب دے سکتے ہیں وہاں پہ؟ تو ہم کہیں گے آپ کا قرآن میں جو لکھا تھا ہم نے قرآن کی تصدیق کیا۔ جب قرآن مجید نے فرما دیا ہے ان کے مذمت میں آئے حق عمل نازل ہوئی ہے نا، ان کے مذمت میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ کے قرآن کی تصدیق کی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یہ صرف کوئی سوال کرے کہ اگر قیامت کے دن پتہ چلے کہ اللہ ایک نہیں چار ہے، قیامت کے دن پتہ چلے اللہ کے تو 10 بیٹیاں بھی ہیں بیویاں بھی ہیں، تو اس دن کیا کرو گے؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے نا کہ جو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ نے کہہ دیا، جب واضح دلائل سے ثابت ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق جانشین اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس کے دلائل بے شمار ہیں، ان کے جو برحق خلیفہ ہے وسیع ہے، ان کے بعد جو برحق بلا فصل امام ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا ایک جانب، دوسری جانب سے یہ بھی ہوگا کہ یہ سیاست کے لیے، دنیا کے لیے ان لوگوں نے خلافت امامت پہ قبضہ کیا ہے، اور ان کے ہم نے آپ کی اپنی کتابوں سے ان کے کارنامے ثابت کیے ہیں، تو پھر تو بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا۔ کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کہہ دیا، اللہ کیسے کہہ سکتا ہے بھائی کہ تم نے قرآن کی کیوں مخالفت کی، تو تم نے قرآن کی کیوں اتباع کیا، قرآن کی کیوں تصدیق کیا، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کیوں پیروی کیا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہوگا۔ اور سر یہ پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر عمر عثمان سب موجود تھے، انہوں نے گستاخیاں بھی کی، انہوں نے مطلب آپ کہتے ہیں شرک بھی کیا، سارا کچھ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو مطلب خارج کیوں نہ کیا اسلام سے، یا ان کا اعلان کیوں نہ کیا کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں یا مشرک ہو چکے ہیں؟ کر دیا نا بھائی۔ جی سر۔ یہ سورہ حجرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تلاوت کی، اپنے نمازوں میں پڑھی، صحابہ کو بولا کہ خطبے دیے ہیں، بتایا ہے کہ اس کی سب کو پتا کہ اس کی شان نزول کیا ہے۔ جب یہ لوگ جنگ سے بھاگے تھے، سب صحابہ ان کو گالی دے رہے تھے کہ یہ جنگ سے بھاگ کے ڈرپوک ہیں، اور اس سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم مریں گے لیکن ہم وہ بھاگیں گے نہیں۔ تو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب سب لوگوں کو پتا ہے، اتنا واضح طور پہ پتا ہے کہ ان کا کردار ہی ایسا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم بھاگیں گے نہیں، قرآن کی آیات موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وعدہ کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں کہ اگر تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے یہ گناہ کبیرہ ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اور پھر یہی بھاگ جاتے ہیں سب کے سامنے۔ تو پھر بھائی آپ کہتے ہیں پھر پیغمبر نے کیوں خبر نہیں؟ پیغمبر نے خبر دی ہے نا، آپ تاریخ پڑھیں، آپ لوگ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ پیغمبر نے بولا ہے، اللہ نے بولا ہے، وہ باتیں بہت واضح ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہو، داڑھی بھی رکھتے ہیں نا، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ان کی اصل سنت جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، ان کی اصل بات کو تو مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح ہو گیا۔ اچھا سر، ایک بات مجھے یہ پوچھنی تھی کہ متع کے متعلق، متع ہم نے جو بچپن سے سنا ہے کہ متع جنگ خیبر کے موقع پہ حرام ہوا تھا۔ حضرت علی کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع اور گدھے کے کھانے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جی، گدھے کے کھانے کا تعلق ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی احادیث ہم پہ حجت نہیں۔ جہاں تک گدھے کا تعلق ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت تھی گدھوں کی، گدھے ادھر ادھر سامان لے جانے، وہ تحریم نہیں کیا تھا، پیغمبر نے عارضی طور پر منع کیا تھا۔ تو یہ ایک نسخ، حکم کا نسخ نہیں ہے، یہ عارضی طور پہ ایک منع ہے۔ جہاں تک متع کا تعلق ہے میرے محترم بھائی، تو آپ کی اپنی کتابوں میں آپ کو بہت سارے دلائل دے دیتا ہوں کہ متع کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اچھا، اور اس کو بعد میں منع کیا گیا۔ اور یہ جو آپ نسبت دیتا ہے نا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے۔ پہلی بات ہے کہ متع کی جو
متعے کی جو حلیت ہے وہ قرآن میں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جن عورتوں کے ساتھ تم متعہ کرو تو ان کو ان کی تنخواہ دے دو, ان کی اجرت یعنی تنخواہ ان کو دے دو. اور قرآن میں ہمیں کوئی آیت دکھائیں کہ یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نسخ کیا, تو قرآن میں تو اس کی کوئی نسخ نہیں ہے. جہاں تک سنت کی بات ہے, صحابہ کرام کی اپنی باتیں بہت واضح ہیں کہ یہ کبھی نسخ نہیں ہوئی. میں آپ کو اس مسلم کی دکھا دیتا ہوں, اور اس بحث اس میں بہت طویل کر سکتے ہیں, لیکن طویل بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے صحیح مسلم, چھاپ دار ہے دارالفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دارالفکر بیروت لبنان میں. باب نکاح المتعہ, باب نکاح المتعہ, متعے کی نکاح کی باب. یہاں پر جو پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے. عبداللہ ابن مسعود بہت ہی فقیہ صحابہ, بہت ہی عالم صحابہ اور قاری قرآن, جن کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بخاری میں. من احب یا من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزلہ اللہ فلیقرأ بقراءۃ ام ابن عبد. جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تازہ فریش پڑھے جیسے اللہ نے نازل کیا, وہ ابن مسعود کی تلاوت پہ قرآن سیکھے, اس کی تلاوت پہ قرآن پڑھے. اچھا, یہ خود کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے. ہم نے کہا ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی, ہم نے کہا کہ خسی کر دیں, تو پیغمبر نے منع فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی عورت کے ساتھ نکاح کر دیں اجل تک. ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل, ایک ثوب کے بدلے میں ایک کپڑا, جو ایک دھوتی وغیرہ جو ہوتا ہے, دھوتی کو عرب ثوب بولتے ہیں, ایک کپڑا, ایک 2 میٹر کپڑے کے بدلے میں کسی عورت کے ساتھ ہم نکاح کر دیں. الى اجل, نکاح کر دیں, وہ نکاح جو ٹیمپرری ہے, جس کا ایکسپائری ڈیٹ ہے, اجل بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کو, ایک اس کا ایک مدت انقضاء ہے کہ وہ اس کے بعد پھر وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ثم قرأ عبداللہ, اس کے بعد عبداللہ نے تلاوت کیا یہ آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو تم, یہ اس آیت کا متعے سے تعلق ہی کیا ہے؟ عبداللہ یہ پڑھ رہا ہے, عبداللہ بن مسعود جو یہ آیت پڑھ رہا ہے اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے. اس آیا کا متعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آیا کو دیکھو, آیا کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے طیب بنایا ہے, حلال کیا ہے, تم اس کو حرام نہ بناؤ. یعنی عبداللہ ابن مسعود مخالفت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو پیغمبر نے کبھی حرام نہیں کیا. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں, جابر ابن عبداللہ مسلم میں حدیث نمبر 1405, كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام, بہت سالوں سال روزگار, بہت زمانہ ہم آٹا دے کر عورتوں کے ساتھ, کچھ آٹا دے کے یا ایک مٹھی بھر کھجور دے کے کسی عورت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, متع کرتے. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابی بکر, اور ابی بکر کے زمانے میں حتی نہا عنہ عمر. پھر کس نے منع کیا؟ عمر نے منع کیا. ٹھیک ہے نا بھائی, جو اللہ کی شریعت کو چینج کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ نا بھائی, اگر یہ صحابی اتنا جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ اور عالم صحابہ میں بہت کم ہے, بہت کم ہے, اور یہ جابر بن عبداللہ انصاری اتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی, یہ فرماتے ہیں کہ یہ جاری تنقہ ہم سب کرتے تھے, اور یہ سب زنا کر رہے. اگر پیغمبر نے منع کیا تھا تو یہ سب زنا کر رہے تھے. اگر ایک چیز باطل ہے, نکاح ہی نہیں ہے, تو یہ سب زنا کر رہے تھے تھا اس وقت تک کہ عمر نے منع کیا ہے. تو یہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سب زناکار تھے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب اس کو شرعی سمجھتے تھے. بعد میں پیغمبر یہ خود کہہ رکھے, نہیں کس سے تھا, نہیں عمر سے, عمر نے نہ کیا ہے. اچھا, یہ آپ کی خدمت میں ایک مختصر طور پر. تو اس میں ایک طرف سے تو متعے کے جواز ہے, دوسری طرف بلے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے. دیکھو اللہ کے احکام کو چینج کرنا, ابھی میں آ جاؤں نا آپ کے لیے کوئی شریعت بنا دوں تھوڑی موٹی سے, کہہ دوں کہ بھئی یہ مستحب ہے, یہ واجب ہے. اب مثلا رمضان کا روزہ واجب ہے, میں کہہ دوں کہ بھئی ایک اور ہے, ایک اور مہینہ کہہ دوں ذوالقعدہ میں بھی روزہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے سے کچھ اضافہ کروں. تو جو اللہ کی شریعت کو چینج کرتا ہے, ام شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ ام لهم شرکاء شرعوا لهم ما لم یأذن بہ اللہ. یا ان کے پاس کوئی اور بھی رب ہیں, ان کے پاس اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے علاوہ اور بھی خدائے ہیں, بھگوان ہیں, جو ان کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ تم بھی شریعت بناتے جاؤ.
پتا کیا چلا میرے محترم ناظرین؟ جو بدعت لاتا ہے دین میں، شریعت کو چینج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مشرک کہا ہے، مشرک کہا۔ اب تم خود سنبھال لو بھائی آگے جا کے، اوکے؟ جی جی دیکھ کیسے ہی ہے جی، وہ اس طرح کی 2-3 چیزیں ہمیں اپنے حدیث میں ملتی ہیں جو حضرت عمر کے دور میں آئی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز بتا دیتا ہوں، وہ تراوی کی نماز اب ہمارے اہل سنت جو ہیں بریلوی دیوبندی، وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تو روزہ بھی نہیں ہوتا، بعض یہ بھی کہتے ہیں۔ تو اہل حدیث جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ نفل نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہیں تو جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔